محبت کی گہرائی ایپیسوڈ 18 دعا زارون کے اوپر سو چکی تھی اور صبح 6:30 بجے اس کی آنکھ بھی کھلی تھی۔ اس کی عادت تھی فجر کی نماز پڑھنے کی اور یہاں تو وہ موبائل پر الارم بھی نہیں لگا پائی تھی، لیکن اتفاق سے اس کی خود ہی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے آنکھ کھولی لیکن اس پر بے تحاشا نیند کا غلبہ تھا۔ اس نے پھر سے گردن میں سر دے کر آنکھیں بند کر دیں، لیکن آدھی منٹ بعد اپنی پوزیشن کا احساس ہوا اور پھر یکدم ہی زارون کے شولڈر پر زبردست قسم کا دباؤ دیتے سر اٹھا کر ہلکی ہلکی روشنی میں زارون کو دیکھا۔ اسے یاد آتا گیا کہ وہ اب سنگل نہیں رہی ہے، وہ شادی شدہ ہے۔ اس کی شادی زارون سے ہو چکی ہے۔ اس کے وجود میں سرشاری کسی کیفیت دوڑنے لگی۔ زارون گہری نیند سے بھی دعا کے اس طرح دباؤ دینے سے اٹھ چکا تھا، اتنی زور سے وہ ہتھیلیوں اور کونیوں کا دباؤ بنا چکی تھی۔ زارون کو اس کی آنکھوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی، لیکن اس نے آنکھیں ہنوز بند ہی رکھی تھیں۔ وہ آنکھیں بند رکھتے ہی دعا کا پورا وجود اپنے اوپر محسوس کر رہا تھا، اور نہ صرف محسوس بلکہ اس کی نظروں کی تپش بھی صبح ہی صبح محسوس کر رہا تھا۔ دعا نے کونی کا زور سینے پر دیتے خود کو تھوڑا موو کرتے اوپر کو کھسک گئی۔ اس کی پہلی محبت اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، جسے وہ 2 سال سے شدت سے چاہتی رہی تھی، دیوانوں کی طرح۔ ویسے تو 4 سالوں سے پسند تھا۔ اس کی ساری تصویریں چوری چھپے اتارتی رہی تھی۔ آج وہ اسی کے ساتھ اسی کے بستر پر اسی کے بلینکٹ میں موجود اسی کے اوپر تھی۔ اس نے گہرا بلش کرتے اب مسکرایا اور ساتھ ہی ہنس پڑی۔ زارون کے سینے میں سر دے دیا۔ اس کی ہنسی کلکاری بن کر مدھم سی سریلی آواز کی طرح فضا میں گونجی۔ دعا سینے سے لگی تھی، ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی، خوش ہو رہی تھی۔ جب زارون نے آنکھیں کھولتے سامنے گھڑی دیکھی تھی، ہلکی روشنی پورے کمرے میں آ رہی تھی۔ یہ کیا صبح صبح پاگل ہو گئی ہے؟ صبح 6 بجے ایسے ہنس رہی ہے جیسے رات کی چڑیل اس کے اندر آ گئی ہو۔ زارون جھنجھلا اٹھا۔ زارون نے آنکھیں بند کرتے اس کی ہنسی سنی اور اس کی یہ معصوم سی ہنسی اپنے اندر جذب کی۔ اس کی صبح ہی صبح کی ہنسی نے جسم میں تازگی بخش دی تھی۔ دعا نے سر اٹھایا اور زارون کو دیکھا۔ زارون ابھی تک سو رہا تھا۔ دعا نے آگے ہوتے زارون کے لیفٹ گال سے اپنے لیفٹ گال کو سٹاتے مس کیا۔ زارون کی کھردری داڑھی دعا کو اپنے گال پر چبھنے لگی، لیکن وہ بلش کرتے مسکرا رہی تھی، پھر سے ہنسنے لگی۔ دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہارٹ بیٹ فل اسپیڈ میں بھاگنے لگی تھی، جیسے اس کی چوری پکڑے جانے والی ہو۔ دعا نے سر اٹھاتے اب رائٹ گال کو زارون کے رائٹ گال سے مس کیا اور اپنا سیدھا ہاتھ زارون کی لیفٹ گال پر رکھ دیا تاکہ سپورٹ لیے رکھے۔ وہ پھر سے مسکرانے لگی، کھلکھلانے لگی، جیسے قارون کا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ زارون کے وجود میں سختیاں آنے لگی تھیں۔ رات سے وہ پریشان تھا۔ اب وہ ایسا مرد نہیں تھا جو مشال کو چاہتا تھا پھر اسے بھول نہ سکے۔ ٹھیک ہے، وہ اسے پسندیدگی سے دیکھتا تھا، اور کون سے مرد اپنے گھر کی عزت کو پسندیدگی سے نہیں دیکھتے، اپنائیت سے نہیں دیکھتے۔ کزن ہونے کا مطلب ہی ساتھ دینا ہوتا ہے، عزت دینا ہوتی ہے، اور اگر شادی کرنی پڑے تو یہ بھروسہ بھی ہو کہ یہ لڑکی ہمارے گھر کی عزت ہے اور ہر خوشی ڈیزرو کرتی ہے۔ زارون کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ وہ مشال کے لیے اسی لیے سوچتا تھا کیونکہ اس کی ماں نے کتنی مرتبہ مشال سے شادی کرنے کے متعلق بات کی تھی، اسی لیے جانے انجانے بھی مشال کے لیے اس کے دل دماغ میں وہ پسندیدگی آ گئی تھی۔ لیکن جب مشال سے شادی نہ ہوئی تو وہ ایسا انسان نہیں تھا کہ مشال کی محبت کے دم بھرتا یا پھر دوبارہ اس متعلق سوچتا۔ آخر کو وہ عبیر خان کی بیوی تھی، اور عبیر خان اس کا اکلوتا کزن دوست تھا جس کے ساتھ وہ بچپن سے رہا تھا۔ وقتی ناراضگی اپنی جگہ، جو کہ روبینہ کی وجہ سے تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ وقت کے ساتھ
ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس طرح کا انسان تھا جو اپنے رب کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا تھا۔ وہ ایسا انسان تھا جو یہ مان کر چلتا تھا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے، بہتری ہوتی ہے، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو آزمائش لازمی ہوتی ہے۔ زندگی میں بعض چیزیں صرف آزمائش بن کر سامنے آتی ہیں۔ اگر دنیا میں ہم نے ان آزمائشوں کو پار کر لیا تو اللہ کی نظر میں سرخرو ہو جاتے ہیں۔ شرط بس صبر کرنا ہوتا ہے، یقین کے ساتھ پر امید رہتے ہوئے۔ صبر، نہ کہ شکوے شکایتوں کے پنڈار باکس اللہ کے سامنے کھولتے، نا امیدی کریں، نا شکری کریں۔ زارون صابر بھی تھا اور شکر کرنے والا بھی تھا۔ اس نے یہی سوچا کہ جو ہوا اسی میں بہتری ہوگی۔ جب ہی ایسا ہوا اور پھر رات سے ہی اسے ایسا لگنے لگا کہ اسے جو ملا ہے وہی اس کا نصیب تھا۔ دعا کی معصوم ہنسی مسکراہٹ اس کے دل میں سرور بن کر اتری تھی۔ دعا کے عمل نے اسے پگھلا دیا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ دعا کو سمیٹ لے، لیکن وہ حد درجے مجبور تھا، بے بس تھا۔ دعا نے ایک مرتبہ پھر دھیرے دھیرے مسکرا رہی تھی۔ دعا کو یہ احساس اتنا خوش آئند لگ رہا تھا کہ اس کی شادی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا، کہ زارون اس کا شوہر ہے، اس کا ہسبینڈ بن چکا ہے، صرف اس کا ہے، صرف اس کا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اب زارون کی رائٹ گردن پر اپنے لب مس کرتے اسے نرمی سے کس کر دیا، اور ساتھ ہی بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی۔ دل بے ترتیب سا ہو گیا۔ اب گھبرا کر زارون کے سینے پر کونیوں کا دباؤ بڑھاتے یکدم ہی سائڈ پر ہوتے سائڈ سے اتر گئی اور بھاگتے ہوئے بیڈ سے اتری اور راستے میں پڑے اپنے ہی سوٹ کیس سے ٹکراتے بری طرح گری۔ آؤچ! دعا دھیرے سے چلائی، لیکن زارون اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ یکدم ہی بیڈ سے اترا اور اس کے پاس جانے لگا اور دعا کو زمین پر پاؤں پکڑتے بیٹھتے دیکھا۔ آپ وہ آپ کب اٹھے؟ دعا کو لگا اس کی چوری پکڑی گئی۔ وہ گھبراتے ہوئے سہمنے لگی۔ یہ سوٹ کیس۔ دعا گھبراہٹ کا شکار ہو گئی۔ ریلیکس۔ تمہارے چلانے سے آنکھ کھلی۔ دکھاؤ۔ زارون نے پیر پکڑتے دیکھا اور ادھر سے ادھر موو کیا۔ سب ٹھیک ہے، بس پاؤں ہٹ ہو گیا۔ زارون نے اب جمائی لیتے منہ پر ہاتھ رکھتے انگڑائی لی اور کھڑا ہو گیا۔ اچھا خاصا خواب دیکھ رہا تھا کہ تم نے اٹھا دیا۔ زارون بیزاری سے دوبارہ سے جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ سوری۔ دعا نے جلدی سے سوٹ کیس بند کرتے سائڈ پر کھینچا اور اٹھ کر باتھ روم بھاگ گئی۔ فریش ہوتے وضو کیا، باہر نکلی تو جلدی سے جائے نماز ڈھونڈنے لگی جو کہ ڈریسنگ میں پڑی تھی۔ دعا نے جائے نماز بچھا لی اور پوری نماز میں بس زارون کے متعلق ہی سوچتی رہی، یہاں تک کہ نماز پر بھی دھیان نہیں تھا۔ نماز پڑھتے ہاتھ دعا میں اٹھائے کہ زارون بھی باتھ روم گھس گیا۔ زارون کا دل دعا کے نزدیک ہونے سے بے ترتیب ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ دعا نے ایسا کیوں کیا، پھر خود ہی سمجھنے لگا کہ دعا بچی ہے اور اسے مجھ سے ایکسپیکٹیشن ہے محبت جتانے کی یا پھر دیگر امیدیں، اور پھر وہ مجھ سے پیار کرتی ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا بنتا ہے۔ زارون نے اپنے خیالوں کو جھٹکا اور وضو کرتے باہر نکلا۔ دعا نے دعائیں کرتے جائے نماز طے کر دی۔ 6:45 ہو رہے تھے جب زارون بھی وضو کرتے باہر نکلا۔ پھر اس نے بھی نماز پڑھی۔ دعا نے سوٹ کیس سے سامان نکال کر الماری اور ڈریسنگ ٹیبل پر پھیلانا شروع کر دیا کہ رات کو موقع ہی نہ ملا تھا۔ زارون نے دعا کرتے جائے نماز طے کی تو اس کا میس دیکھتے بھڑک اٹھا۔ دعا، I don't like this mess۔ ڈریسنگ ٹیبل پر سجاوٹ مت لگاؤ، اندر رکھو ڈرا میں سارا کچھ۔ مجھے یہ بہت میس لگتا ہے۔ ذرا نہیں پسند مجھے یہ حرکت، سو پلیز اس کو ہٹاؤ، کلین کرو، صاف ستھرا رکھو سب۔ زارون نے جائے نماز کو طے کرتے ڈرا میں رکھا اور جا کر اپنا موبائل اٹھا لیا۔ اسے زاہد ماموں کی کال آئی ہوئی تھی اور ساتھ ہی میسج کہ وہ لوگ 12 بجے تک ناشتہ لے آئیں گے۔ I will not come today۔ زارون نے جلدی سے اپنے مینیجر کو میسج بھیج دیا اور اب دعا کو بھی بتایا، 12 بجے تک آئیں گے تمہارے گھر والے ناشتہ لے کر۔ اچھا،
دعا نے آہستہ سے سر جھکائے کہا کہ شدید شرم سی آ رہی تھی اپنی ہی حرکت پر۔ زارون سو رہے تھے، شکر، ورنہ میں کیا جواب دیتی؟ دعا نے اپنے سر پر چپت لگائی۔ زارون نے دیکھا تو نفی میں سر ہلاتے سر جھٹکا۔ ابھی تک اسی سب کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ زارون نے مسکراتے ہوئے موبائل اٹھا لیا۔ اب پھر سے کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ اس کے بعد آدھے گھنٹے تک دعا کو سامان سمیٹتے ہوئے بلیک فراک میں دیکھتا رہا اور 8 بجے پھر سے سو گیا۔